کئی دہائیوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور ہم چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ ڈال دیتے ہیں ٹھیک کہ ہے. کسی چیز کو بڑھاوا نہ دو، اس کو وہیں جو ہے اس کو فائل کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، آگے بڑھو. اس بحث میں ہم پڑے رہے ہیں. دیکھیے بہت بنیادی سے مسائل ہیں پاکستان کے، اور اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں تو بالکل ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے فوراً نتائج آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی نتائج اسی سے آئیں گے. دیکھیے پہلی چیز ہے پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست کا تصور. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان میں اداروں میں اعتماد نہیں آئے گا. کیونکہ اگر کوئی ادارہ تمام قوانین سے بالاتر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اپنے قوانین ہیں، تو یہ ایک دورہ معیار ہمارے یہاں نظر آتا ہے کہ جی کسی کے لیے انصاف مختلف ہوتا ہے، کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے. آج ہم جس نہج پر پہنچے ہیں، آپ اس میں پالیٹکس کو لے لیں، سیاست بھی اسی کا شکار رہی ہے، اور ہماری آج عدلیہ بھی سالہ سال سے اسی کا شکار رہی ہے. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. یعنی یہ ضرور ہے کہ 6 ججز نے مل کر ایک خط لکھا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم پاکستان میں جوڈیشل کرائسس دیکھتے آئے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے کمپرومائز جوڈیشری دیکھی ہے. ابھی حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو کھلا اور پھر اس میں جو فیصلہ آیا، وہ کس چیز کی غمازی کر رہا ہے؟ اسی چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دباؤ تھا، اور الٹیمیٹلی ایک انہی میں سے جج نے آ کے جو ہے یہ باہر بات کر دی کہ جی میں دباؤ میں تھا. آج ان ججز آج جو 6 ججز ہیں انہوں نے وہی بات خط کے ذریعے کر دی، کسی نہ کسی دباؤ کی ہی طرف اشارہ کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ایک ریاست ہیں یا ریاست کے اندر ریاستیں ہیں، یا ریاست کے اندر ریاست ہے. آپ چلے جائیں، آپ پاکستان میں جاگیرداری ہیں، جاگیردار کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، سردار کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. تو آپ چلے جائیں، آپ کو سرا مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ جوڈیشری کے اندر دیکھیے یہ کتنا بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ جو منصف ہیں وہ خود ہی انصاف کے طلبگار ہیں. یعنی منصف اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں اپنے ہی ادارے سے، اور یہ تو ہلا دینے والی بات ہے نا. یعنی ہم تو روز ان چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں، لیکن ہم آخر میں کہاں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار عدلیہ سے انصاف مل جائے گا، تو ہم عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب اس سچویشن میں آپ تصور کریں کہ جہاں ججز خود جسٹس کے منتظر ہوں، وہ کتنی سنگین صورتحال ہے اس میں. اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ خاص طور پہ 2007 کے بعد ایک جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہہ لیں، آپ اسے جوڈیشل میکینزم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ کو وہ نظر آئے گا کہ پرو ایکٹیو جوڈیشری ہمیں 2007 کے بعد بہت زیادہ نظر آئی ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں، اس میں ایک چیف جسٹس یا 2 چیف جسٹس کے اوپر بہت سنگین سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، ہر جو چیف جسٹس آتا ہے اس پہ. لیکن ایک مسئلہ جیسے پروموشنز کا تھا یا چیف جسٹس کا تھا، وہ بہت اچھا ہوا کہ جوڈیشری نے چند سال پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. اب آپ یہاں آج بیٹھ کر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد کون چیف جسٹس ہوگا ملک کا. یہی چیز باقی جگہوں پہ بھی اپلائی ہونی چاہیے. وہاں بھی ایکسٹینشن کا تصور ختم ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ جب کسی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو آپ کتنوں کی چانسز کو منیمائز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو ہمیں اوور آل پرسپیکٹو میں اس کرائسس کو دیکھنا ہوگا. اس کرائسس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ 2 ہیں جس طرح آپ نے خود بات کی. ایک یہ کہ جی سرونگ ججز سپریم کورٹ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کرے، اور ایک چیز تھی کہ ایک ریٹائرڈ جج کو. اب جسٹس تصدق جیلانی کی اگر شخصیت دیکھیں تو مجھے کوئی یہ کہنے میں آڑ نہیں ہے کہ وہ انتہائی کریڈیبل جج رہے ہیں. ان کا پورا کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا انٹلیکچوئل لیول آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ اگر انہوں نے اپنی کنسرن دی ہے تو میں تو آئی ایم ویری ہوپفل ان اے سینس کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور دیں گے کہ جس سے ان 6 ججز کی حق تلفی نہ ہو.
اور جو سرونگ ججز کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں کہ میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اگر اس کو سنتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن جو سرونگ ججز ہوتے ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو آگے اپنا کریئر بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں جس میں شاید یہ خدشہ ہو کہ کہیں وہ کمپرومائز نہ کر جائیں۔ لیکن جب فل کورٹ، دیکھیے آپ نے خود کہا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے بندیال صاحب کے مقابلے میں انہوں نے بہت اچھی روایت یہ قائم کی کہ وہ ایشوز کے اوپر فل کورٹ بلا لیتے ہیں، اور فل کورٹ میٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 13-14 ججز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے اپنا مائنڈ دیتے ہیں اور پھر ایک کلیکٹو فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو سائن ہے، تو یہ تو پازیٹیو ہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ اس کو اوکے کر رہی ہے، تصدق جیلانی صاحب اس اپنی کنسرن دی ہوئی ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس کے کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن جو پولیٹیکل اس میں جو کوشچنز ہیں یا کچھ بار ایسوسی ایشن وغیرہ کے اپنے کنسرن ہیں وہ بھی ایڈریس کریں گے، اور میرا خیال ہے تصدق جیلانی صاحب کے پیش نظر بھی یہ بات کے ساتھ آ گئی۔